گزشتہ جمعۃ المبارک منکرین حدیث کے حوالے سے گفت و شنید کی تھی۔ مسلمان معاشرے میں کچھ ایسے لوگ ہیں اور دھیرے دھیرے ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، جو بخاری و مسلم کی صحیح اسناد والی احادیث کو اپنی عقل کے پیمانوں پر ماپنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں کہ حدیث چونکہ قرآن کے خلاف ہے لہذا اس حدیث کو ہم نہیں مان سکتے۔ ایسے لوگ معاشرے میں موجود ہیں۔ میں نے اسی سے متعلقہ جو تمہیدی گفتگو ہے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ بخاری کی چند احادیث ہیں جن کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے مشہور حدیث سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3404۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں یہ افواہ پھیل جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو کوئی جسم کے اوپر خاص طرح کی بیماری ہے۔ اور یہ افواہ کیوں پھیلتی ہے؟ افواہ پھیلنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ پوری قوم کے نہانے کی جو جگہ ہوتی ہے، جس طرح آج بھی دیہاتوں میں ٹیوب ویل پہ لوگ جا کے نہاتے، سطر ڈھانپا ہوتا ہے، اگرچہ اوپر جو ہے لباس مکمل نہیں ہوتا، قمیضیں اتار کے سطر ڈھانپا ہوتا ہے اور لوگ اکٹھے نہا رہے ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بھی نہانے کے لیے ان کی ایک جگہ مختص تھی جہاں جا کر پوری قوم نہایا کرتی تھی، چونکہ یہ چیز حیا کے منافی تھی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام قوم کے ساتھ نہایا نہیں کرتے تھے، انہیں شرم آتی تھی، حیا کا احساس تھا ان میں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے علیحدہ ہو کے نہایا کرتے تھے۔ ان کا یہ عمل اور قوم یہ سوچنے لگتی ہے کہ موسیٰ میں کوئی جسمانی طور پہ کوئی نقص ہے، کوئی عیب ہے جو یہ ہم سے چھپانا چاہتا ہے، اس کے اندر کوئی عیب ہے، یہ ہمارے ساتھ نہاتا اس لیے نہیں ہے، ہمارے سے اس لیے کتراتا ہے۔ اگرچہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن ان لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دن موسیٰ علیہ السلام نہا رہے ہوتے ہیں اور اپنے لباس کو اتار کے ایک پتھر پہ رکھ دیتے ہیں، اور وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا لباس لے کے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ وہ پتھر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا لباس اس کے اوپر رکھا ہوا ہے اور اللہ کے حکم سے پتھر چلنے لگ جاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے دوڑ لگا دیتے ہیں۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے ہیں، پتھر آگے آگے ہے، موسیٰ علیہ السلام اس حالت میں قوم کے سامنے پہنچتے ہیں اور قوم ان کو دیکھ لیتی ہے کہ موسیٰ میں کوئی عیب اور نقص نہیں ہے، یہ صرف حیا کا لحاظ کرتے ہوئے ہم سے علیحدہ نہاتے تھے، ان میں کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ اب یہ حدیث بخاری میں ہے، کتاب احادیث الانبیاء میں نمبر 3404 ہے۔ سب سے زیادہ جن احادیث پہ اعتراض کیا جاتا ہے بخاری کے اندر، ان میں سے یہ ایک حدیث ہے۔ کہتے ہیں دیکھو جی، پیغمبر بغیر لباس کے، اور کیسے ہو سکتا ہے جی پتھر لباس لے کے چلا جائے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے بغیر لباس کے آگے، جی یہ انبیاء کے شان کے منافی ہے۔ حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے۔
قرآن کی جس آیت کی تشریح یہ حدیث کرتی ہے وہ قرآن کی آیت سنیے، سورۃ الاحزاب، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے موسیٰ پیغمبر کو اذیت دی، تکلیف دی، دکھ پہنچایا۔ قوم کی باتیں، طرح طرح کی چہمگوئیاں سن کے موسیٰ علیہ السلام ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ نے کہا اے ایمان والو تم کہیں اپنے پیغمبر کے ساتھ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہی سلوک نہ کرنے لگ جانا، ان کے بارے میں طرح طرح کی باتیں بنانے نہ لگ جانا، اس طرح نہ ہو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو اس کی قوم نے تکلیف دینی شروع کر دی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، پس اللہ نے اس چیز سے موسیٰ کو بری کر دیا جو وہ باتیں بنایا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، اور اللہ کے ہاں وہ بڑے عزتوں والے تھے۔ اب اگر یہ حدیث ہم ساتھ نہیں جوڑتے تو ہمیں قیامت تک یہ نہیں پتا چل سکتا کہ موسیٰ کے بارے میں اس کی قوم نے علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا، اور اس کو اللہ نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو بری کیا اس بات سے، اور اللہ تعالیٰ کی اس آیت کا قرآن میں کیا مفہوم ہے، یہ قیامت تک راز افشا نہیں ہو سکتا اگر پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کو ساتھ نہ جوڑا جائے۔ اگر پتھر نبی علیہ السلام کو سلام کر سکتا ہے، آسمان سے پتھر برس سکتے ہیں بارش کی جگہ، کیوں؟ کیونکہ وہ واقعہ قرآن میں ہے، وہاں زبان حرکت نہیں کرتی منکرین حدیث کی، جو چیزیں قرآن میں آ جائیں ان کے اوپر وہ اعتراض نہیں کرتے، لیکن جہاں حدیث ہو بخاری یا مسلم میں وہاں انہیں درد اور تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ انبیاء کرام کے کوئی شان کے منافی یہ بات ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ ہوا ہے، اللہ نے اس کا اشارہ قرآن میں دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے اس کی وضاحت فرما دی ہے، اور جتنی فرما دی ہے ہمیں قبول ہے، کیونکہ جس ہستی نے ہمیں قرآن دیا ہے وہ وہی ہستی ہے جس نے ہمیں حدیث دی ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی مرضی سے ایک بات بھی نہیں بولتے، وہ جو بولتے ہیں إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اللہ کی طرف سے وہی ہوا کرتی ہے۔ دوسرا اعتراض، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے اور 3407 اس کا نمبر ہے، 3 حدیثوں کے بعد پھر ایک حدیث آتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کو آ کے بتاتا ہے کہ آپ کی زندگی ختم ہو گئی، آپ کو مارنے کے لیے آیا ہوں میں۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو تھپڑ دے کے مارتے ہیں، اور وہ شخص جو ہے اللہ تعالیٰ کے پاس لوٹ کے چلا جاتا ہے۔ وہ آنے والا فرشتہ ہے، انسانی شکل میں۔ اگر آج کسی کے پاس کوئی انسان، کوئی بھی شخص جا کے اسے یہ کہہ دے، یا میرے پاس کوئی آ کے کوئی مجھے بات کرے، کہے کہ تیرے مرنے کا ٹائم ہو گیا ہے، موت کی تیاری کر، تو آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ بشری تقاضا ہے، یہ تو عقیدہ ہے۔ اس سے تو عقیدہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ پیغمبر بشر تھے اور ان کے سامنے انسانی شکل میں فرشتہ آتا ہے اور ان کو خبر نہیں لگتی کہ آنے والا ملک الموت ہے۔ فرشتہ چونکہ انسانی شکل میں آیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بات سن کے اسے تھپڑ مار دیا۔ بلکہ روایت میں غالباً یہ بھی آتا ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دی۔ وہ فرشتہ اللہ کے سامنے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے آپ نے ایسے بندے کے پاس بھیجا ہے جو بھی مرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر
ان سے کہا کہ جاؤ ان کو مہلت دو, کہو ایک بیل کے اوپر ہاتھ رکھیں, جتنے بال ان کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال کی مدت میں ان کو اور دے دوں گا, زندگی بڑھا دوں گا ان کی. وہ فرشتہ آیا اور کہا اللہ نے یہ آفر دے کے بھیجا ہے. جب دوسری دفعہ آیا ہے فرشتہ, جب انہیں پتا چلا ہے کہ وہ پہلے آنے والا ملک الموت تھا جو انسانی شکل میں, جس کو میں پہچان نہیں سکا, دوسری دفعہ تو پیغمبر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض نہیں کیا, بلکہ جب یہ آفر سنی ہے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کے بعد کیا ہوگا, اتنے سال تو عمر میری بڑھ جائے گی, لیکن اس کے بعد, انہوں نے کہا اس کے بعد پھر موت ہی آئے گی. فرمایا میں ابھی تیار ہوں. یہ تو انبیاء کرام کی شان ہے, ان کی عظمت ہے کہ اللہ انہیں مرنے سے پہلے آپشن دیتا ہے کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں یا آخرت کی طرف آنا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پہلی دفعہ جو تھپڑ مارا ہے, یہ عقل کے منافی نہیں ہے, قرآن کے منافی نہیں ہے, یہ تو سیدھی سی بات ہے کہ انسانی شکل میں فرشتہ آیا ہے, موسیٰ علیہ السلام اسے پہچان نہیں سکے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا پہچان نہیں سکے, میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو قرآن میں 5 جگہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے گھر میں فرشتے آئے ہیں, عذاب کا گھوڑا لے کے آئے ہیں. لوط علیہ السلام پہ پتھروں کی بارش نازل کرنے کا ذمہ اللہ نے ان فرشتوں کو دے کے بھیجا ہے, اور ابراہیم کے سامنے بیٹھے ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام قرآن میں جب یہ واقعہ آتا ہے اس کا انکار منکرین حدیث نہیں کر سکتے, لیکن جب بات حدیث میں آتی ہے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگتے ہیں. ابراہیم کے سامنے فرشتے بیٹھے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لا کے آگے رکھ رہے ہیں, ان کے قریب کر رہے ہیں, کھائیے. ان کو نہیں پتا کہ آنے والے فرشتے ہیں, فرشتے گوشت نہیں کھایا کرتے. اگر ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے فرشتوں کی خبر نہیں لگی تو حدیث میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو ملک الموت کی خبر نہیں لگی کہ آنے والا ملک الموت ہے. ہمارا عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پیغمبر علم غیب نہیں رکھتے. تیسرا, صحیح بخاری, سیدنا سلیمان علیہ السلام کے بارے میں حدیث ہے بخاری کے اندر کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آج رات ان کی 90 بیویاں ہیں, ایک روایت میں 100 بیویاں ہیں, ایک میں 70 بیویاں ہیں. کہتے دیکھو جی حدیث میں کتنا ٹکراؤ ہے, ایک حدیث کہتی ہے 70 ہے, ایک کہتی ہے 90 ہے, ایک کہتی ہے 100 ہے. اور 100 بیویوں سے سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج رات میں سب کے پاس جاؤں گا اور ہر بیوی سے اللہ مجھے ایک اولاد عطا کرے گا اور رب کی راہ میں جنگجو سپاہی بنے گا میرا بیٹا. ارادہ کر کے ہر بیوی کے پاس گئے ہیں. کہتے دیکھو جی ایک رات میں کوئی 100 بیویوں کے پاس جا سکتا ہے. اور اللہ کے بندے, قرآن کہتا ہے سلیمان کو ہوائیں لے کے اڑتی تھی. سمجھ میں آتی ہے بات؟ سلیمان کے جنات تابع ہیں, سمجھ میں آتی ہے؟ سلیمان علیہ السلام وہ ہیں, وہ پیغمبر ہیں کہ پرندوں کی چونٹی کی حتیٰ کہ بولی انہوں نے سن لی اور سمجھ لی ہے. عقل میں آتی ہے بات؟ جب قرآن میں یہ فارمولا آپ اپلائی کرتے ہیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسانی عقل میں نہیں آتی, پیغمبروں کا خاصہ ہوا کرتی, تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے لیے جہاں ہوائیں مسخر ہیں, جنات مسخر ہیں, پرندوں کی بولیاں انہیں آتی ہیں, اللہ نے اتنی بڑی بادشاہت سے نوازا ہے, تو یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. ویسے بھی انبیاء کے پاس عام انسان سے زیادہ طاقت ہوتی ہے. صحابہ نے جب ارادہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام بغیر سحری کے لگاتار روزے رکھتے ہیں, صحابہ نے ارادہ کیا ہم بھی رکھیں گے. نبی علیہ السلام کو جب صحابہ کے ارادے کا پتہ چلتا ہے کہ فلاں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ وہ میری طرح بغیر سحری کے لگاتار روزے رکھتا چلا جائے گا, نبی علیہ السلام نے انہیں بلا کے فرمایا تھا ایکم مثلی, میری طرح تم میں سے کون ہے؟ انبیاء کی بات, انبیاء کرام کی خصوصیات خاصہ ہیں ان کی.
جب یہ چیز قرآن میں آتی ہے تو ہم اس کو مان لیتے ہیں، اور جب صحیح سند سے حدیث میں آتی ہے تو ماتھے پہ بل آ جاتے ہیں۔ یہ وہ کھلا تضاد ہے جو انسان سے اس کا عقیدہ چھین لیتا ہے، اور حدیث سے نفرت دل میں پنپنے لگتی ہے۔ جب ایک حدیث پہ شک آپ کے ذہن میں، دل دماغ میں آ جاتا ہے تو آپ پھر ساری حدیثوں کی کتابوں پہ، بخاری کی تمام احادیث پہ آپ ایک ایسا دروازہ کھولتے ہیں کہ جس کو بند کرنے کا کوئی آپ کے پاس راستہ نہیں بچتا۔ بخاری کی حدیث کہتی ہے جی نبی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے۔ دیکھو جی کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے جی۔ حدیث کہتی ہے جی ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے ہیں، اور عقل کے اندر دو باتیں تو قرآن میں موجود ہیں، قرآن کی آیتوں کا کیا کرو گے پھر؟ ابراہیم علیہ السلام جب قوم بلانے آتی ہے کہ آئیں چلیں ہمارے ساتھ میلہ دیکھنے، تو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ انی سقیم، میں بیمار ہوں۔ سورۃ الصافات کی آیت نمبر 37 ہے۔ سورۃ الصافات کے اندر یہ طویل قصہ مذکور ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، یہ جو جملہ ہے کہ میں بیمار ہوں، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، اگرچہ دکھنے میں یہ جھوٹ لگتا ہے لیکن اسے عربی زبان میں توریہ کہتے ہیں، جس سے جو سننے والا ہے اسے آپ کوئی اور مفہوم سمجھانا چاہتے ہیں۔ حقیقت کچھ اور ہوتی ہے، بولتے کچھ ہیں لیکن اس کا معنی اگلا کوئی اور سمجھتا ہے۔ سقیم کا معنی بیمار ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اس حالت میں نہیں تھے، ان کو قوم پہ شدید غصہ تھا، اور وہ غصہ انہوں نے ان کے بتوں پہ نکالا۔ جب قوم چلی گئی پیچھے سے ابراہیم نے سارے بت توڑ دیے تھے علیہ السلام، اور قوم جب واپس آئی اور پوچھا کہ کس نے کیا ہے یہ، بل فعلہ کبیرہم، ابراہیم کہنے لگے بڑے نے کیا ہے۔ دیکھو جی جب بخاری میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولے، نعوذ باللہ کتنی بڑی گستاخی ہو گئی، تو قرآن میں جب یہ آیت آئی تو اس کا کیا کرنا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے خود کہا کہ یہ بڑے نے کیا ہے، بل فعلہ کبیرہم، بڑے نے کیا، ان کے بڑے نے۔ کہتے ہیں نا جی بڑے بت کے اوپر لاٹھی رکھ دی، کہا کہ اس سے پوچھو۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ قوم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں، ہر قوم کا بڑا پیغمبر ہوا کرتا ہے، بت بڑے ہونے کی بات نہیں ہو رہی تھی، ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ اگرچہ دکھنے میں یہ باتیں ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ یہ جھوٹ ہیں، لیکن یہ جھوٹ نہیں ہیں، یہ توریہ ہے جس میں آپ ایک جملہ بولتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس کا اور مفہوم ہوتا ہے، سنانے والے کو، سننے والے کو آپ کچھ اور مفہوم سمجھانا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ اسے جھوٹ نہیں کہتے شریعت محمدی کے اندر۔ اور اگر جھوٹ اصلاح کی غرض سے بولا جائے، جھوٹ بولنے سے آپ کو لگتا ہے کہ اصلاح ہو رہی ہے، 2 بندوں میں صلح ہو رہی ہے، تو ایسا جھوٹ شمار نہیں کیا جاتا۔ حدیث پہ یہ اعتراض بالکل سرے سے باطل ہے۔ پھر جی دیکھو جی اللہ تعالیٰ تو اپنی بات کے خلاف نہیں کرتے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ تعالیٰ تو اپنی ایک بات کے خلاف نہیں کرتے۔ دیکھو جی بخاری میں لکھا ہوا ہے، بخاری کی حدیث ہے جی، کیا حدیث ہے؟ بخاری حدیث نمبر 349، نماز فرض ہوئی ہے اور بار بار اللہ کے پیغمبر معراج پہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں امت اتنی نہیں پڑھ سکے گی، پھر واپس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ 5 کم کرتے ہیں، کم کرتے 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 اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ اپنی بات نہیں بدلا کرتا۔ حدیث میں یہ بات آ گئی ہے، قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی بات نہیں بدلتا، حدیث کہتی ہے اللہ نے بار بار بات بدلی ہے، قرآن کے خلاف ہے، نہیں مان سکتے۔ بندہ کہے گا ہاں بات تو ٹھیک ہے، اب کیا کریں؟ قرآن تو یہ کہہ رہا تو حدیث یہ کہہ رہی۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑی جسارت ہے، بہت بڑی جرت کا یہ کام ہے، جو بھی
یہ بات کرتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کے خلاف کوئی بات کریں اور وہ حدیث بھی سند سے ثابت ہو جائے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہو جس پہ تمام امت متفق ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور جو ایسا دروازہ کھولتا ہے وہ دین کے ساتھ غدار ہے، دین کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور حدیث کا ٹکراؤ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے، اگرچہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بات فرمائی، ما یبدل القول لدی، اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ کہا میرے ہاں بات بدلا نہیں کرتی، تو قرآن میں آیت کیا موجود نہیں ہے جہاں اللہ نے یہ فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها؟ امت 5 پڑھے ثواب کتنے کا لیتی ہے؟ 50 کا لیتی ہے۔ رب کا قانون نہیں بدلا، رب کے ہاں بات نہیں بدلی۔ نمازیں اگرچہ 50 سے 5 ہوئی ہیں، رب کا قرآن کہتا ہے، سورۃ الانعام کی آیت ہے، آیت نمبر 6، رب کہتا ہے جو 1 نیکی لے کے آئے گا اسے 1 کے بدلے کتنا اجر ملے گا؟ 10 کا بدلہ۔ 1 نیکی کا بدلہ 10 نیکیوں سے رب دینے کے پہ قادر ہے۔ رب 10 سے ضرب کر کے نیکیاں دے گا، 5 پڑھیں گے ثواب 50 کا ہی ملنے والا ہے۔ نہ قرآن حدیث کے خلاف ہے، نہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو ہو گیا، اتنی بڑی توہین ہے بخاری کے اندر، گستاخی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ بخاری کی حدیث کہتی ہے جادو ہو گیا ہے، یہ تمہاری عقل میں نہیں آتا۔ دیکھو جی، مشرکین مکہ یہی تو کہتے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ یہ تو کفار کی بات تھی کہ مومن صحابہ جس کے پیچھے لگ رہے ہیں یہ بندہ وہ ہے جس پہ جادو ہو چکا ہے۔ یہ تو مشرکین کا اعتراض تھا کہ پیغمبر پہ جادو ہو چکا ہے۔ دیکھو بخاری مشرکین کی بات کو سپورٹ کرتی ہے، بخاری کی حدیث کہتی ہے پیغمبر پہ جادو ہوا ہے۔ میری عقل نہیں مانتی جی، یہ قرآن کے خلاف ہے، بات بالکل قرآن کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، رکو ذرا، صبر کرو۔ کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو نہیں ہوا؟ جب ان کے سامنے تمام جادوگر آئے اور سب نے اپنی رسیوں کو پھینکا تو کیا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسیاں ہلتی ہوئی محسوس نہیں ہوئی؟ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، پھینکی جادوگروں نے رسیاں ہیں۔ پیغمبر موسیٰ نے اپنے اوپر جادو کا اثر محسوس کرتے ہوئے ایسے پایا ہے رسیاں گویا ہل رہی ہیں جیسا کہ وہ سانپوں کی طرح حرکت کر رہی ہیں۔ قرآن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو کے اثر کو ثابت کرتا ہے، اور اگر حدیث میں یہ بات آئی کہ پیغمبر پہ جادو ہو گیا ہے تو حدیث قرآن کے خلاف کیسے ہو گئی؟ ہاں، اتنی بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے انبیاء معصوم ہوتے ہیں، شیطان کے عمل دخل سے محفوظ ہوتے ہیں۔ جب صحابہ نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر ہر ایک شخص کے ساتھ ایک شیطان نتھی ہوا ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ کتنی جرت کا سوال ہے، لیکن ہمیں عقیدہ سمجھا دیا صحابہ نے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جادو کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ رب کے حکم کے بغیر کسی پہ جادو اثر نہیں کر سکتا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ اگرچہ جادو ہوا ہے، اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پہ جادو نہ ہوتا اور پیغمبر اسوہ حسنہ ہے، امت کو جادو کا علاج کہاں سے ملتا؟ کتنا بڑا سوال ہے۔ یہ آخری جو 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ صورتیں نازل کیوں ہوئی ہیں؟ اس جادو کو، اس سحر کو توڑنے کے لیے۔ یہ تو رب کا امت پہ احسان ہے کہ رب نے امت کو جادو کا علاج دیا ہے، 2 صورتیں دی ہیں، قرآن میں صورتیں نازل کی ہیں جن سے بڑا جادو اللہ کے حکم سے ٹوٹ سکتا ہے۔
देखो जी, हदीस में लिखा है साहबा ने नबी अलैहिस्सलाम का थूक अपने जिस्म पे मला है। तो बड़ी अजीब बात है जी, हदीस पढ़ के देखो कैसी फीलिंग आती है। साहबा अपने जिस्म पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थूक मल लिया जी उन्होंने। ये तो साहबा का अदब है अल्लाह के बंदे, ये तो साहबा का अदब है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के साहबा उन पे किस कदर जान निछावर करते थे। कुफारे मक्का ये देख के दंग रह गए कि बड़े बड़े बादशाहों के महलों में हम लोग जाते हैं, बड़े बड़े बादशाह उनकी लोग इस तरह इज्जत नहीं करते कि पैगंबर अलैहिस्सलाम वजू करते हैं, पानी कुली करके फेंकते हैं, साहबा इंतजार में हाथ आगे फैला के खड़े हो जाते हैं, हाथ में पानी लेके अपने जिस्मों पे मल लेते हैं। ये तो साहबा का अदब है जो उन्होंने अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलाम का अदब किया है। ऐसे रब ने गारंटियां नहीं दी, उलाइका हुमुल मुफ्लिहून रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। और सिर्फ अदब ही नहीं है बल्कि अतात भी करके दिखाई है हर एक साहबी ने। पैगंबर की एक एक बात को मिन माना है। किसी साहबी ने यह नहीं कहा कि आप तो ये कह रहे हैं, कुरान ये कह रहा है। सूरज जी, बुखारी में हदीस है जी, सूरज हर दिन जाता है और अर्श के नीचे जाके सजदा करता है जी। तो ये हमारी अकल में तो नहीं आती बात। सूरज कैसे सजदा कर सकता है? साइंस तो कहती है ज़मीन गोल है और गोल उसका ऑर्बिट है, ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। तो सूरज कैसे जाके सजदा करता है जी अल्लाह के अर्श के नीचे? है समझ में नहीं आ रही, ना आए समझ में भाई। फरिश्ते कांधों पे बैठे हैं, नेकियां बुराइयां लिखते हैं। कभी हमने देखे? नहीं देखे। बिन देखे ईमान, यही तो ईमान बिल गैब है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब। मौत के फरिश्ते को आज तक किसी ने नहीं देखा, लेकिन अपने हाथों में अपने अजीजों को, अपने करीबी रिश्तेदारों को मरते तो देखा है। सूरज गरूब होता है। साहबी से अल्लाह के पैगंबर अबू ज़र से पूछा था रज़ियल्लाहु अन्हु, कहा अबू ज़र देखो सूरज कहाँ जा रहा है? फरमाया अल्लाह और उसका रसूल जानता है। फरमाया यह हर रोज अर्श के नीचे जाके सजदा करता है और हर दिन जाके फिर नए दिन तलू होने की इजाजत तलब करता है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन ऐसा आएगा कि इजाजत तलब करने जाएगा और अल्लाह ताला इसे कहेगा जहां आया है वहीं लौट जा। और फिर उस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा और वो इस धरती का आखिरी दिन होगा और उस दिन क़यामत हो जाएगी कायम। देखो जी, हमारी अकल में नहीं आती, ना आए अकल में। अल्लाह ताला कहते हैं अलम तरा अन्नल्लाह यस्जुदु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़। अब कुरान की आयत जब आएगी, क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह को सजदा करती हैं जितनी भी चीज़ें हैं आसमानों में और जितनी भी चीज़ें हैं ज़मीन में। वह शम्सी, और सूरज भी सजदा करता है, वल कमर, और चांद भी सजदा करता है। जब ये बात कुरान में आती है हलक से नीचे उतर जाती है। हदीस में आए माथे पे बल पड़ जाएं, जान रखिए मकामे मोहम्मद को, मकामे मुस्तफ़ा को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस शख्स ने नहीं समझा अभी तक कि जिस हस्ती की ज़ुबान से हमने कुरान लिया है उसी हस्ती ने हमें हदीस भी दी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर तकदीर में हुआ तो इंशाअल्लाह अगले जुमे भी कुछ बातें आपके सामने रखूँगा।